السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے نا کہ یہ جو ڈفرینٹ یہ والی ہیڈنگ چلی تھی نا، فوج در فوج، جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے سن 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلے نا، تو اس میں ڈفرینٹ وفود تھے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہاں سے پڑھنا تھا وفد عذرا. ٹھیک ہے. یہ وفد سفر سن 9 ہجری میں مدینہ آیا. 12 آدمیوں پر مشتمل تھا. اس میں حمزہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اخیافی بھائی. ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا. یہاں ہمارے رشتہ دار قرابت داریاں ہیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی. نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا. کاہنہ عورتیں وہ نا جادوگر عورتیں، کیا ہوتا ہے کاہنہ؟ جو فال وال نکالتی ہے نا. اچھا، ان سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے. اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا. وفد یہ کیا لکھا ہے، بلی لگ رہا ہے یہ تو، وفد بلی پتہ نہیں. یہ ربیع الاول سن 9 ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا. دوران قیام وفد کے رئیس ابو الدبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے. ضیافت یعنی مہمان نوازی نا. یس. اوکے، کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے. دیکھیں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ اچھا سلوک کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی صدقہ ہے. اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن. اس نے پوچھا کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے. اس کے بعد اس نے گم شدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پائے. یہ کچھ فقہی مسائل آ رہے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے. اور اچھا، یہ مہمان نوازی جو کہتے ہیں نا کہ 3 دن کی ہے، یہ کسی کو یہ ڈیپ میں سمجھ آتا ہے ایگزیکٹلی؟ اور مہمان زیادہ دن رہ رہے تو مطلب مہمان نوازی تو کرنی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کہ 3 دن تک آپ نے اچھے سے کھانا پینا کھلائیں اور وہ کریں مہمانداری. اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے یہاں رک رہا ہے تو اس کے لیے پھر نارمل گھر والوں جیسا بہیویئر ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے کہ وہ پھر لمبی مدت تک آپ اس کی ضیافت کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اپنے 3 اوپر دن بہت مصیبت. اچھے سے کریں. ہاں، 3 دن تو ضروری ہے کہ کسی کو، لوگ اب پہلے ہی دن نہیں رکھتے اچھے سے. اچھا، اور کسی نے کوئی بات کہہ رہی ہے آپ پہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ چلیے، اچھے سے کلیئر کر دیا آپ نے. صحیح ہے. اچھا بھائی، اب ہم نیکسٹ آتے ہیں وفد ثقیف. یہ وفد رمضان سن 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا. اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ سن 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس آئے تو آپ کے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے. ایک منٹ دوبارہ اس کو دیکھتی ہوں. یہ جو تھے ان کو بتا رہے کہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا پہلی بات، اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے. لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی
تو اس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا. او ہو، دیکھیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے جان سے بھی کتنے سارے لوگ گئے نا. ہم لوگ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے میں ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے. پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد یا لیل بن عمر سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا. اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جا چکا ہے. اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو. لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے. کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا. اسی وفد میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے. جب یہ لوگ خدمت نبی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا. ٹینٹ ٹائپ کچھ ہوگا ایسا لگ رہا ہے. قبہ قاف با ہا. تو جب یہ لوگ خدمت نبی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں. پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے. آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو. اچھا، آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ثقیف جو قبیلہ ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دینا جس میں یہ چیزیں الاؤ ہو، زنا کاری بھی الاؤ ہو، شراب نوشی بھی الاؤ ہو اور سود خوری بھی الاؤ ہو. ٹھیک ہے، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیمانڈ رکھی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ معاہدہ لکھ دیں جس میں یہ ساری باتیں ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی، لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی. آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دے، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے. اچھا، عثمان بن ابی العاص ثقفی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ڈریے پر چھوڑ دیتے تھے. ڈیرے پر اچھا، ڈیرے، اوہ ڈیرا کہتے ہیں نا جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں اور گروپ میں رہتے ہیں، اس جگہ چھوڑ کے کہ وہ حفاظت کریں اس کی. ٹھیک ہے، وہ حضرت عثمان بن ابی العاص پیچھے ان کو چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، یہ وفد ادھر آ جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے، اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے. حضرت عثمان بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو.
وہ کیا ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مرتد ہونے کا ہوا تھا، وہ کوئی تھوڑا سا روشنی ڈال سکتا ہے اس پہ؟ کیا واقعہ ہوا تھا؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے نا، کہ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے اوپر سردار تھے جو اسلام کے پھیلانے والے تھے وہی نہیں رہے، تو واپس چلے جو اپنے دینوں میں. بہت سارے اس اچھا. طرح، بہت سارے اس ٹائم ایک یہ بھی فتنہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی منع کر دیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک یہ بھی انہوں نے ایک فتنہ وہ تھا کہ اسلام سے خارج ہو رہے تھے، ایک زکوٰۃ دینے سے بھی، یعنی کہ جو ایک رکن تھا اسلام کا زکوٰۃ، اس سے مکر رہے تھے. اس طرح کا کہ فتنے شروع ہوئے تھے. صحیح صحیح، جزاک اللہ. یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے. بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا، اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی. یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائے اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لے. اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا. ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی، یہ مطلب جو لات تھا ان کا، یہ ادھر مکہ میں نہیں تھا جو ہوتا خانہ کعبہ کے اندر بت تھے نا، کیونکہ سارے بتوں کو تو ختم کر دیا تھا نا فتح مکہ کے ٹائم پہ. اب یہ لات میں بھی کسی اور یہ ایریا میں طائف موجود والی تھا. سائڈ پہ تھا نا. اچھا 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 اچھا، اس لیے اوکے اوکے، ہاں وہاں سے قبیلہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ابھی یہ ہو رہے ہیں نا اس کو مسمار کرنے کا حکم ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا تھا اور وہ آج بھی ہے. اچھا اچھا، اس جہاں پہ لات تھا یہ کہہ رہی ہے نا؟ جی جی. اچھا اوکے اوکے اوکے، صحیح، زبردست. تو کدھر چلا گیا؟ اچھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا. اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے. یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا. کہنے لگے، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا. اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے. پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا. اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے. پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا. یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی. مطلب وہ حیران رہ گئے نا کہ ان کی دیوی کو کیسے مار ڈالا، دیوی نے اپنا بچاؤ کیسے نہیں کیا. کچھ یہی بات ہو رہی ہوگی نا کہ پورا اینڈ تک بالکل بنیادیں بھی مطلب ہلا دی، بالکل نا ختم کر دی. نمبر 9، شاہان یمن کا خط. تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یدی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین ہمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا. نامے پر مالک بن
परवीन, ये चीज आप लोग को समझ आई होगी ना, ये जो लात का गिराने का, ये जो तमाशा करके हंसाया था उन्होंने सबको, ये जो भी जी आपने मतलब, पढ़ा है। हाँ बताएं बताएं। उन्होंने अपना कोड़ा उठा के उसको मारने के लिए पहले ऐसे कोड़ा, गुर्ज कहते हैं ना कोड़े को, कोड़ा जानती हो ना कोड़ा? जी 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 जी, वो हाँ जैसे हाँ वो बेल्ट। कोड़ा, हाँ बेल्ट की तरह एक बहुत मजबूत सा लेदर से बना हाँ। हुआ होता है। तो वो उठाया उन्होंने यूं करके मारने के लिए, वो लात पे। तो उन्होंने कहा कि, और फिर खुद ही तमाशा करके गिर गए कि सारे लोग के अरे लात ने तो उनको गिरा दिया, देखा उठाया था इन्होंने मारने को, खुद ही गिर पड़े, ताकि फिर लोग इस तरह करें। तो फिर लोग कहने लगे देखा ये लात के ऊपर ये किया इन्होंने, तो उस लात ने कैसा इसको गिरा दिया। तो उठ के उछल के खड़े होके हंसने लगे, कहने लगे वो क्या मारेगा, वो तो मट्टी का बना हुआ है करके। फिर दोबारा उछल के आए, फिर उसको खूब अच्छी तरह तोड़ा, और फिर सारी चीज तोड़ के जेवर निकाल के, ताकि फिर लोग फिर हंसने लगे। अरे मतलब अपने ही फिर खुदा के ऊपर जिसको मानते थे लोग, हंसने लगे कि ये तमाशा कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, ये सच अच्छा में नहीं। सहाबा हंसने लगे थे और ये लोग हैरान रह गए सब, थे जो इनको हाँ मानते ये थे ना। लोग हैरान थे। हाँ। पहले नहीं, पहले तो वो खुश हुए कि हमारे लात ने इनको गिरा दिया, क्योंकि वो तो हम्म। एक्टिंग करके गिरे थे। वो तो हाँ। कोड़ा उठा के मारने को कर रहे थे, दिखा रहे थे कि उसी कोड़े से लात ने मुझे गिरा दिया। ड्रामा कर रहे थे। फिर हाँ। दोबारा उनका तो ईमान पक्का था, तो वो दोबारा जब लोग वो हो गए, तो फिर उठ के इनके साहबा हंसने लग गए कि फिर ड्रामा कर रहा था। उठ के मारा, और फिर धड़ाधड़ सारे को बुत को तोड़ के उसमें से गोल्ड निकाला और माल निकाल के फिर वापस आ गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल उनका बांट दिया उसी दिन। सही साकिल्ला। अच्छा तो अब बता रहे ये शाहाने यमन का जो जी जी। परवीन, ये सकीफ वाले जो है, ये पीछे जितना हम मोर लाइकली पढ़ते आए हैं, ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ हेल्प करते रहे हैं ना। तो अहले ताइफ है ना ये, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए थे ताइफ में, उधर भी इन्होंने बहुत बुरा उनके साथ किया था। और जो पीछे नाम आया अब्द, जो उधर 3 सरदार थे जब शुरू में, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ताइफ में, और ये अब्द, इनके तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक दूर की रिश्तेदार उस अब्द की वाइफ थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि मे बी ही लिसन, इनकी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने, लेकिन इसने भी और इसके भाइयों ने, उन लोगों ने बहुत बुरा किया था। तो और अभी ये इन्होंने शराइत रखी है ना। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, हाँ वही मैंने कहा सकीफ कबीले के बारे में कई दफा जिक्र आया है, याद नहीं आ रहा। सही जज़ाकिल्लाह। तो अब शाहाने यमन की का खत जो है, फिर ये जो सारे नाम आए हैं इसमें बताया कि नामा बर मालिक बिन मुर्रा रहावी था। इन बादशाहों ने अपने इस्लाम लाने और शिर्क व अहलो शिर्क से अलहदगी इख्तियार करने की इत्तला देकर उसे भेजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक जवाबी खत लिखकर वाज़े फरमाया कि अहले ईमान के हुकूक और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपने इस खत में मुआहिदीन के लिए अल्लाह का जिम्मा और उसके रसूल का जिम्मा भी दिया था, बशर्त ये कि वो मुकर्ररा जिजिया अदा करे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को यमन रवाना फरमाया और हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका अमीर मुकर्रर फरमाया। वफद हमदान, ये वफ्द सन 9 हिजरी में तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर खिदमत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक तहरीर लिखकर जो कुछ उन्होंने मांगा था अता फरमा दिया और मालिक बिन नम्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका अमीर मुकर्रर किया। उनकी कौम के जो लोग मुसलमान हो चुके थे उनका गवर्नर बनाया और बाकी लोगों के पास इस्लाम की दावत देने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया। वो 6 महीने मुकीम रहकर दावत देते रहे, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया। 6 महीने मुकीम रहे, वहां पर दावत देते रहे, लेकिन लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया। क्या साबित कदमी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा और हुक्म दिया कि वो खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को वापस भेज दें। हजरत अली ने कबीला हमदान के पास जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत सुनाया और इस्लाम की दावत दी, तो सब के सब मुसलमान हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हल्के बगोश इस्लाम होने की बशारत भेजी। आपने खत पढ़ा तो सजदे में गिर गए, फिर सर उठाकर फरमाया,
ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام. اچھا مطلب ان لوگوں کو حضرت علی کی دعوت انہوں نے قبول کر لی، مطلب ڈفرینٹ اسٹریٹجی میرے خیال سے وہ والی بات ہوتی ہے نا یہاں پہ کہ حضرت خالد بن ولید نے تو کافی محنت کی لیکن وہ نہیں قبول کر رہے تھے نا، پھر حضرت علی کو بھیجا. انہوں حضرت علی کو انہوں نے سمجھا ان کے داماد ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اچھا اچھا، اس لیے صحیح صحیح ٹھیک ہے. وفد بنی فزارہ، یہ وفد سن 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا. اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے. ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سال کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی. آپ نے فرمایا، اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر. اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی، ہماگیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رسا نہ ہو. اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش. اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. وفد بخران نجران، وفد نجران، نون پر زبر جیم ساکن، مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا. تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا. اچھا اس علاقے میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں 73 بستیاں تھیں. ٹھیک ہے، اور تیز رفتار سوار جو ہے وہ ایک دن میں پورا علاقہ مطلب وہ کمپلیٹ کر سکتا تھا. اور اس علاقے میں بتا رہے ہیں 1 لاکھ مردان جنگی تھے. اللہ، اور سارے کے سارے کون تھے؟ عیسائی تھے، کرسچنز تھے سب. نجران کا وفد سن 9 ہجری میں آیا. یہ 60 افراد پر مشتمل تھا. 24 آدمی اشراف سے تھے جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی. ایک عاقب جس کے ذمے امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا. دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگراں تھا اور اس کا نام ایہم یا شرحبیل تھا. تیسرا اسقف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا. وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی. پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا. مطلب تا واو قاف فا، توقف کیا ہاں ہوتا ہے؟ وہاں پہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں توقف. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ آپ پر یہ آیات نازل ہوئی. ترجمہ: بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر. اچھا اس کو سیشن اصل میں اینڈ ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم منڈے کو کنٹینیو کریں گے، یہاں سے ہی اسی آیت سے کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.